السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کے دور میں ایک کنفیوژن عوام کے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ حق کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگوں نے عمر رسیدہ لوگوں کو اپنا مقتدیٰ بنا رکھا ہے اور ان کی کہے کو جو ہے اپنے لیے معیار حق سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کثرت کو کہ زیادہ لوگ کسی بات کو مانتے ہیں تو بس اسی پر چل پڑو۔ کسی نے جو ہے اپنے مسلک کو بنیاد بنا رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح زمانہ ماضی میں تخلیقی کام علماء کرام کیا کرتے تھے، ہر عالم جب وہ آتا تھا تو وہ ایک نئے انداز سے کام کرتا تھا، ایک نیا بنیاد رکھتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو نئی راہیں ملتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں وہ نہیں ہے، بلکہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو پرانا ہمارا سرکل ہے اس میں اگر چلو گے تو کامیابی ہے، اور اگر اس سے تم ہٹ گئے تو ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس دور میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات تو ماشاءاللہ آپ کے بہت مختصر تھے، بہت بہترین سوالات ہیں، لیکن کہ جوابات خاصی لمبے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں عرض کروں اور اس کا جواب عام فہم انداز میں بیان کروں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ حق کا معیار کیا ہے، کیا کثرت ہے یا عمر رسیدہ ہونا ہے، تو قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق یہ نہ کثرت کا نام ہے اور نہ عمر رسیدہ ہونا ہے۔ دیکھو، قرآن کریم میں ہم جب اصحاب کہف کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان ہے، عمریں ان کی کم ہے اور تعداد 7 ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے اور تعداد کتنی ہے؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو اس وقت ہزاروں لوگوں کے سمجھ میں جو حق بات نہیں آئی، ان کی سمجھ میں آئی، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کثرت عمر یا تجربہ یا کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حق سمجھاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم یجہلون، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثر وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ کثرت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ بلکہ مشرکین مکہ جو گمراہی کے اندر مبتلا تھے اور حق کی طرف نہیں آ رہے تھے، وہ اس لیے کہ اپنے بڑوں کی وہ اندھی تقلید کر رہے تھے۔ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ صحابہ اکرام اکثر نوجوان تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ترغیب سے مسلمان ہونے والے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ باقی سب نوجوان تھے، 10 سال، 12 سال، 13 سال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کے تھے، اور سب نوجوان تھے، بلکہ نوجوان ہی حق کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ حق کا معیار ہے قرآن و سنت۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ معیار دیا ہے۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت۔ ان کو مضبوطی سے تامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر معیار حق، صحابہ اکرام حق پر چلنے والی جماعت، سب سے پہلا نمونہ امت کے لیے پھر وہ صحابہ اکرام ہے۔ تو دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو حدیث میں ہے، دین وہ ہے جو صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ اور پھر قول مجتہد، یعنی احکامات کی جو
تشریح کی ہے دلائل کی روشنی میں، اجتہاد کیا ہے چاروں ائمہ نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، قول مجتہد یہ دلیل ہے ایک مقلد کے لیے۔ تو یہ جو اختلافات ہے یہ کیوں ہوئے، کہاں سے؟ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اختلاف کہاں سے ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا، اپنے مسلک کے بڑے لوگوں کو پہلے نمبر پر رکھا، ان کو معصوم سمجھا، اور قرآن اور سنت اور صحابہ اور قول مجتہد کو ثانوی درجے میں رکھا۔ یعنی پہلے مسلک بنائے لوگوں نے، قرآن و حدیث کو بعد میں دیکھا۔ لہٰذا جو باتیں ان کے مسلک کے، قرآن و حدیث کی جو نصوص ان کے مسلک کے خلاف تھے، انہوں نے یا اس کے انکار کیا یا اس میں تعویلیں کی، لیکن اپنے بڑے کے مسلک کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھو، پھر حدیث کو دیکھو، صحابہ اکرام کو دیکھو، قول مجتہد کو دیکھو۔ جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ قرآن میں، حدیث میں ہے، اور پھر قول مجتہد۔ مثلا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے لوگ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں اکثر۔ تو اب یہ دین کہاں سے لیں گے؟ قرآن، حدیث، فقہا، اس کو پہلے نمبر پر رکھے، اپنے اکابر کو ثانوی درجے میں رکھے، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے بڑوں کے، جنہوں نے ان کے مسلکیں بنائی ہے، اگر ان کی بات قرآن و حدیث و فقہ کے مطابق ہے تو یہ لے لے، بے شک لے لے، اور جو خلاف ہے ان کو چھوڑ دے۔ اس لیے تو اسماء و رجال، جرح و تعدیل کا علم وجود میں کیوں آیا؟ کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی حدیثیں بنائی ہے، دین کے تحفظ کے لیے ان کو متہم کیا گیا اور ان پر فتویٰ لگایا گیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا آدمی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت و حدیث کے ساتھ متصادم ہے تو دین کے تحفظ میں اس حضرت صاحب کی بات کو مسترد کیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ دیکھو ائمہ مجتہدین جو ہر صورت میں معجور ہے، اگر غلط اجتہاد کیا تب بھی اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اجتہاد کیا، کوشش کی، اہل اجتہاد ہے وہ۔ جب ان کے غلط اجتہاد کو نہیں لیا جاتا ہے تو غیر مجتہد، ایک آدمی مجتہد نہیں، اس کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن لوگ اندھی تقلید و عقیدت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ پہلے اس شخص کو، اپنے مسلک کے بڑے کو رکھتے ہیں، قرآن و حدیث اور دین کو پیچھے رکھتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث اور فقہ کو یہ مقدم رکھتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تخلیقی کام کیوں نہیں ہوتے ہیں، جمود کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو طلباء ہوتے ہیں، خواہ مدارس کی طلباء ہو یا اسکول کالجز کی طلباء ہو، ان کو ذہنی طور پر مرعوب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تھا ہمارے بڑوں نے کیا، اور آپ بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں کیا؟ ان کے رائے اور دلیل کے ساتھ اختلاف کا حق بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دلیل کے ساتھ اختلاف کرنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اسلام میں حق ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ اختلاف کیا گیا دلیل کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ ایک عورت نے اختلاف کیا دلیل کی بنیاد پر، حضرت عمر نے برا نہیں مانا۔ تو دلیل کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی فاضل، کوئی طالب علم، تو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ جس مدرسے میں وہ پڑھتا ہے، اگر وہاں کے بڑے کے ایک موقف ہے کسی مسئلے کے بارے میں، تو وہ طالب علم دلیل کے ساتھ بھی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، استاذ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو تخلیقی کام کیسے ہوں گے؟ دیکھو یہ دنیاوی امور میں دیکھو یورپ والے جو تخلیقات کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ نئے سوچ رہے ہیں نا۔ اگر وہ یہ اس سوچ پر قائم ہو جائے کہ ہمارے بڑوں نے جو کچھ کیا یہی تھا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو آج اتنے ایجادات اور یہ جہاز، یہ ٹینک اور یہ ابدوز اور یہ نئی کہ تمام یہ کمپیوٹر، یہ نیٹ، یہ کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ ہم نیا سوچ رہے تو نیا کام کر رہے ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اگر یہ سوچتے کہ جو کام ہمارے بڑوں نے کیا وہ کافی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، تو آج امام صاحب کے اجتہاد سے جو دنیا فیضیاب ہو رہی ہے اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنا عظیم کام کیا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام نہیں کیا میں کیسے کرتا ہوں، تو آج اتنے علوم کے خزانے ہمارے سامنے نہ ہوتے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی اگر یہ سوچتے کہ حدیث پر جو ہمارے اساتذہ ہے، ہمارے شیوخ ہے، انہوں نے ایک کام نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایک کام کروں، اس طرح نیا کام کروں. تو بخاری شریف کی صورت میں امت کے پاس اتنا بڑا خزانہ نہ ہوتا. ایک سوچا انہوں نے، اپنے بڑوں کے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے آگے کا سوچا، تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اب ایک طالب علم یا ایک فاضل یا ایک عالم بیچارہ کوئی کام کرتا ہے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے، اس کا راستہ روک لیتے ہیں کہ آپ بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ علم ہے، آپ ان سے زیادہ فہم رکھتے ہیں. اچھا بھائی، اگر یہی بات ہے تو پھر اس بیچارے کو 8 سال پڑھنے کے آپ کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر 8 سال پڑھنے کے بعد، 12 سال پڑھنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی فاضل اپنے ایک موقف نہیں رکھتا ہے اور وہ 100% جامد ہے اور وہ اپنے علم اور رائے کا اظہار نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کو حق دیا جاتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا اگر میں کوئی ایسی بات کروں، اگرچہ دلیل کے ساتھ کروں، تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حالانکہ اسلام دلیل کا دین ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دلائل بیان فرماتے ہیں اور مخالفین سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو دلیل اللہ کا خلیفہ ہے، دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اور دلیل کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کو عقل اور سوچ فکر کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو دعوت دی ہے کہ وہ غور و فکر کرے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، حدیث میں غور و فکر کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو جمود طاری ہے، جو اکابر پرستی شروع ہے اور کسی بڑے کے رائے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بھی اختلاف کا اگر حق نہیں ہے تو یہ جمود اس حد تک چلا جائے گا کہ کوئی نیا کام نہیں ہو سکے گا. اللہ کرے کہ یہ جمود ختم ہو جائے. میں تمام نوجوان فضلاء کو، علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، علی حدیث ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل حق ہے، انصاف ہے، وسطیت ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، مسلمانوں کے لیے فائدے کے کام کرے اور فضول قسم کے اختلافات بالکل نہ کرے. اگر وہ قرآن و سنت کے چشمے کو دین لینے کے لیے بنیاد بنائیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. پہلے قرآن و حدیث کو دیکھے، بعد میں مسلک کو دیکھے. لوگ پہلے مسلک بناتے ہیں، قرآن و حدیث بعد میں دیکھتے ہیں. پھر اگر ان کے بڑوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی اس کے خلاف کہتا ہے، اگرچہ وہ نص صریح کے خلاف ہو، تو وہ نصوص سے یا تعویل کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس بڑے کے یہ جرات نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے اس بڑے کے بات کو غلط کہے کہ فلاں حضرت صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے، فقہ پڑھاتے ہوئے کہتے نہیں کہتے. امام شافعی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، امام احمد صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جہاں مسلک کے کسی بڑے کے بات آتی ہے، اگرچہ وہ نص صریح کے خلاف ہو، اس کے خلاف کہنے کی جرات نہیں کرتے ہیں. اہل اسلام کی علامت یہ ہے اہل حق کی کہ وہ اپنے خلاف بھی بولتے ہیں، اپنے حق میں بھی بولتے ہیں.